بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہفت اقسام سکھانے والے ہیں۔ ہفت اقسام، ان کی تعریفات ہوں گی، ان کی مثالیں ہم ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجرا کی ترتیب ہوگی۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں، اس سے پہلے ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں ان اسباق میں اس سے پہلے جو اسباق پڑھے گئے ہیں، آپ نے سب سے پہلے کلمے کی 3 قسمیں پڑھی: اسم، فعل اور حرف۔ پھر آپ نے ان کی تعریفات پڑھی۔ تعریفات کے بعد آپ نے 6 اقسام پڑھیں۔ 6 اقسام کے بعد پھر آپ نے حروف اصلی اور حروف زائد کو پڑھا۔ حروف اصلی کی تعریف، اور پھر وہ حروف جو زائد ہوتے ہیں، سألتمونیھا یا الیوم تنساہ، ان میں سے ہر ایک کی وضاحت آپ نے پڑھ لی، ہر حرف کی وضاحت آپ نے پڑھ لی۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو ہفت اقسام سکھانے والے ہیں۔ تو دیکھیں، ہفت اقسام یہ اسم اور فعل کے اعتبار سے، یہ جو ہفت اقسام ہے 7 قسمیں، یہ حرف کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی بھی اسم یا کوئی بھی فعل ان 7 اقسام سے باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی اسم یا کوئی بھی فعل ان 7 اقسام سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ 7 قسمیں کون کون سی ہے؟ شاعر نے ان 7 قسموں کو اس شعر کے اندر جمع کیا ہے: صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص، محموز و اجوف۔ پہلی قسم صحیح، دوسری قسم محموز، تیسری قسم مضاف، چوتھی قسم مثال، پانچویں قسم اس کی آئے گی اجوف، چھٹی قسم ناقص، اور ساتویں قسم لفیف۔ تو صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں، یعنی فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو، جیسے کہ ضرب و ضربا بروزن فعل و فعل۔ اب ضرب اس کا وزن نکلتا ہے فعل، اس کے حروف اصلی ضاد را با ہے، تو نہ اس میں آپ کو حرف علت نظر آ رہے، نہ آپ کو اس میں 2 حروف ایک جیسے نظر آ رہے، اور نہ آپ کو اس میں حمزہ نظر آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد محموز۔ محموز یہ اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ محموز اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ پھر محموز کی 3 قسمیں: محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں، یعنی جس کے حروف اصلی کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، جیسے امر و امارا بروزن فعل و فعل۔ تو اب آپ دیکھیں، یہاں پر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم محموز الفا کہہ رہے ہیں۔ محموز العین جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے کہ زلزلہ، جیسے کہ سأل و سأل بروزن فعل و فعل۔ تو اب آپ دیکھیں اس مثال میں حمزہ یہ عین کلمے کے مقابلے میں واقع ہے، سأل بروزن فعل، تو حمزہ عین کلمے کے مقابلے میں واقع، اس کو ہم محموز العین کہیں گے۔ اور محموز اللام جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے کہ قرء و قرأ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر حمزہ قرأ یا قرء فعل قرأ فعل، یہاں پر حمزہ لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہے، تو اس کو ہم محموز اللام کہیں گے۔ تو صحیح کو بھی آپ نے پڑھ لیا، محموز بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اب تیسری قسم ہے مضاف۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، مضاف کا مطلب ہوتا ہے دگنا۔ تو مضاف اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں 2 حروف ایک جیسے آ جائے، یعنی ایک جنس کے آ جائے یا ایک جیسے آ جائے۔ پھر مضاف کی 2 قسمیں: مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ مضاف ثلاثی جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حروف ایک جیسے آ جائے، جیسے فر و فر۔ فر اصل میں فرر
اور فرّ اصل میں فرارہ تھا. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر عین اور لام کے مقابلے میں را آ رہی ہے، یعنی دو رائیں ہیں اور دونوں حروف اصلی میں آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم مضاف ثلاثی کہیں گے. اچھا، مضاف رباعی یہ اس کی دوسری قسم ہے جس کے فا اور عین یا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف ایک جیسے آ جائے، جیسے کہ زلزلہ زلزالاً. اب آپ دیکھیں زلزلہ فعللہ، جس کے فا اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف ایک جیسے آ جائیں، جیسے زلزلہ زلزالاً. آپ زلزلہ کا وزن نکالیں گے فعللہ. تو آپ دیکھیں زا یہ فا کے مقابلے میں، دوسری زا عین، اور پھر لام یا عین کے مقابلے میں، اور دوسرا جو لام ہے یہ لام کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو مضاف ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف ایک جیسے آ جائیں، جس کے فا اور عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف ایک جیسے آ جائیں. جی پھر اس کے بعد اگلی قسم ہے مثال کی. مثال کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. اب آپ یہ کہیں گے کہ حرف علت کیا ہوتا ہے؟ تو حرف علت یہ واو الف یا، ان کو حروف علت کہا جاتا ہے. واو الف یا ان حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے. اگر فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں. اگر فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حروف علت 3 ہے، واو الف یا، ان کا مجموعہ وا ہے. اور پھر بات چل رہی تھی مثال کی. اس سے پہلے آپ نے صحیح، محموز اور مضاف اس کو پڑھ لیا. اب بات چل رہی ہے مثال کی. اگر حرف علت فا کلمے کے مقابلے میں واقع ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، جیسے کہ وعد و وعدہ. اب میں نے آپ کو بتایا کہ حروف علت 3 ہے، واو الف یا. تو اگر فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں. حرف علت واو آ جائے تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، جیسے وعد و وعدہ. اب آپ دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو واقع ہے، اور اگر حرف علت فا کلمے کے مقابلے میں ہو اور یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں، جیسے کہ یسر و یسارا اور وزن فعل و فعلا. یہاں پر آپ دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا آ رہی ہے اور اس وجہ سے یہ مثال یائی ہے. پھر اجوف ہے. یہی حرف علت اگر فا کلمے میں نہ ہو بلکہ عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور حرف علت واو ہو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں، جیسے قول و قال بروزن فعل و فعل. آپ دیکھیں واو یہ عین کلمے کے مقابلے میں واقع ہے. اچھا، اگر حرف علت یا عین کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے بیع و باع بروزن فعل و فعلا. پھر اس کے بعد ناقص ہے. ناقص جب لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہوتا ہے تو اس کو ناقص کہا جاتا ہے. پھر اگر حرف علت واو لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہو تو اس کو ناقص واوی کہا جاتا ہے، جیسے کہ دعوت و دعا. اب دعوت اس کا وزن نکلتا ہے فعلتن. یہاں پر حرف علت واو ہے اور یہ لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہے تو یہ ناقص واوی ہے. اور اگر را حرف علت را ہو اور اگر حرف علت یا لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں، جیسے کہ رمیون و رما بروزن فعل و فعلا. تو یہاں پر آپ دیکھیں یا حرف علت ہے، یہ لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہے تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اگلی چیز ہے لفیف. لفیف کس کو کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلی میں 2 حرف علت آ جائے. 2 حرف علت جب جس کے حروف اصلی میں آ جائے تو اس کو لفیف کہتے ہیں. پھر لفیف کی 2 قسمیں، نمبر 1 لفیف مفروق اور نمبر 2 لفیف مقرون. اچھا، تو لفیف مفروق کیا ہوتا ہے؟ جس کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے وشیون و وشا. اب آپ دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو ہے
اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا ہے، تو لفیف مفروق ہوا جس کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ اچھا، اگر یہی حرف علت عین اور لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے۔ مقرون کا مطلب ملا ہوا، تو دیکھو یہاں پر دونوں حرف علت ملے ہوئے ہیں، جیسے کہ طیّن و طوا، طیّن اصل میں طویّن تھا، آپ دیکھیں واو یہ عین کلمے کے مقابلے میں واقع اور یا یہ لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہے، تو اس کو لفیف مقرون کہا جائے گا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ سبق سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ہمارا سبق اچھا لگے تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے بہترین معلومات اور اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے۔ میں چونکہ ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس وقت بہت کم ہے، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو جلدی میں یہ سبق بتا دیا۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی وسوسہ یا کوئی شبہ باقی ہو تو آپ ہم سے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔